بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس پی ڈی ایف میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے چھٹے باب کے دوسرے حصے کے 5ویں سبق یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیو، مختصر سوالات اور نوٹ فراہم کروں گا، اور جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی کتاب سے ہٹ کر باحوالہ وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ اگر طلباء وہ اضافی معلومات باحوالہ پیپر میں لکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیو جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ہے عبداللہ۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں دفن کیا گیا احد۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن غزوات میں شرکت فرمائی ان کی تعداد ہے 19۔ نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن وفات ہے 74 ہجری۔ نمبر 5، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے 1540۔ مختصر جواب دیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف بیان کریں۔ جواب، ہیڈنگ لگا لیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جابر اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام نصیبہ تھا، نون کے اوپر پیش بھی لگی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی کے وقت 19 سال کے تھے۔ تو یہ اضافی معلومات ہیں کتاب سے ہٹ کر، اور جس کتاب سے میں نے یہ معلومات لی ہیں اس کا کلر بھی میں نے چینج کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انسائکلوپیڈیا، ڈاکٹر ذوالفقار کاظم۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ان کا قرض کیسے ادا کیا؟ جواب، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کی شہادت ہوئی تو وہ مقروض تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کی کھجوریں پک کر تیار ہو گئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض خواہوں کے درمیان قرض تقسیم کرنے کی گزارش کی۔ نیز یہ بھی عرض کی کہ اگر کچھ قرض بچ جائے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قرض خواہوں سے فرما دیں کہ وہ کچھ قرض معاف کر دیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے باغ کے کھجوروں میں اتنی برکت ہوئی کہ سارا قرض ادا ہو گیا، پھر بھی کھجوروں کے ڈھیر میں کچھ کمی نہ آئی۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہنوں کی تربیت کا کیا اہتمام کیا؟ جواب، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے محض اپنی بہنوں کی اچھی تربیت کے لیے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ جب پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے کنواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرے والد شہید ہوئے اور انہوں نے 7 یا 9 لڑکیاں چھوڑی ہیں، اس لیے میں نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کے پاس انہی جیسی لڑکی لاؤں، چنانچہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی نگرانی کر سکے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ یہ اضافی معلومات ہیں یہاں سے یہاں تک، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6387 ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی و علمی خدمات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی و علمی خدمات، یہ ہیڈنگ ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی و علمی خدمات قابل قدر ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1540 احادیث مروی ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک مجموعہ صحیفہ جابر بن عبداللہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد فرط غم سے نڈھال ہو گئے اور مسجد نبوی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار کاظم یہاں سے یہاں تک وہاں سے اس کتاب سے معلومات لی گئی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقہ درس میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ اور مصر تک کے لوگ آتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نمایاں اوصاف تحریر کریں۔ ہیڈنگ لگائیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نمایاں اوصاف: علم و فضل، جوش ایمانی، تقوی، جرت اظہار حق، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اتباع سنت آپ کے نمایاں اوصاف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 19 غزوات میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی اور بہادری و دلیری کے جوہر دکھائے۔ سوال نمبر 6 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا، اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جواب: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حصول علم کا بہت شوق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم حدیث کا اتنا شوق تھا کہ ایک ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کا سفر طے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک حدیث کی روایت تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونٹ خریدا، طویل سفر کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہنچے اور وہ حدیث سنی۔ اس کے بعد یہ نوٹ ہے، نوٹ بھی پیپر میں آ سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، تعارف، یہ جو نوٹ میں نے بنایا ہے یہ پیچھے سے ہی معلومات لی گئی ہیں پچھلے سوالوں سے، لیکن کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے، کچھ ترمیم کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو ہیڈنگ لگائیں، پہلی ہیڈنگ لگائیں تعارف، سینٹر میں آپ یہ ہیڈنگ لگائیں پرومیننٹ کر کے اور سائیڈ میں آپ تعارف کی ہیڈنگ لگائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم و فاضل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جابر اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام نصیبہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا اپنے قبیلے کے رئیس تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے وقت 19 سال کے تھے۔ تو یہ اضافی معلومات ہے، کتاب کا نام ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار کاظم۔ بہنوں کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے محض اپنی بہنوں کی اچھی تربیت کے لیے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ وہ خود فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے، میرے والد شہید ہوئے تو انہوں نے 7 یا 9 لڑکیاں چھوڑی تھیں، پھر میں نے ایک عورت سے شادی کی تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جابر تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کی بیاہی سے یعنی بیوہ سے۔ فرمایا کسی لڑکی کنواری سے کیوں نہ کی؟ میں نے عرض کی میرے والد شہید ہوئے اور انہوں نے 7 یا 9 لڑکیاں چھوڑی ہیں، اس لیے میں نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کے پاس انہی جیسی لڑکی لاؤں، چنانچہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی نگرانی کر سکے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6387۔ حصول علم کا شوق۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حصول علم کا بہت شوق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم حدیث کا اتنا شوق تھا کہ ایک ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کا سفر طے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک حدیث کی روایت تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونٹ خریدا، طویل سفر کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہنچے اور وہ حدیث سنی۔ دینی و علمی خدمات۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی و علمی خدمات قابل قدر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 1540 احادیث مروی ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک مجموعہ صحیفہ جابر بن عبداللہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔
رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد فرط غم سے نڈھال ہو گئے اور مسجد نبوی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دی۔ اضافی معلومات ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار کاظم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقہ درس میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ اور مصر تک کے لوگ آتے تھے۔ اس مادی دور میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔